اللہ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਾਈਪاس اپنا اسے دے نال کرے سا. یہ ورڈز یہ لگنے کو شاید چھوٹے لفظ ہوں لیکن یہ بہت بڑے لفظ ہیں. جب پولنگ ڈے پہ عوام اپنا شناختی کارڈ دیکھیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس میں انشاءاللہ عمران خان اور 10 لاکھ روپے نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میاں والی ہوم ٹاؤن پیج کے ساتھ میں ہوں پریشا نیاسی. آج ہم موجود ہیں اسپیکر ہاؤس اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود جو شخصیت ہیں یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سردار محمد سبطین خان صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ آ چکا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. نگران سیٹ اپ سے ہم دیکھ نہیں رہے کہ آپ مطمئن ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات شفاف طریقے سے ہو پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے عمران خان آج بھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں. ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے اور اس ڈیزولوشن کے پیچھے ان کا ایک لاجک تھا اور ایک نقطہ تھا. وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ ڈاماڈول گورنمنٹ ہے اس میں ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور جس طرح آج کل ہر کسی کو پتہ ہے کہ ملکوں کی اکانومیز جو ہیں وہ بندھی ہوئی ہیں ود پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. جن ملکوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں اکنامیکل سٹیبلٹی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ دنیا میں کوئی ادارہ بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا جب وہ پتہ ہے کہ ایک مائنورٹی کی گورنمنٹ ہے جو 28 سے 30% آبادی پہ جو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور 70% لوگ جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کہ فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چائنا ہو، UAE ہو، قطر ہو، ہمارے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں یا جو ورلڈ بینک وغیرہ ہیں وہ کوئی بھی اس گورنمنٹ کو سیریسلی اس وجہ سے نہیں لے گا کیونکہ ان کے پیچھے وہ پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے جو پولیٹیکل بیکنگ ہونی چاہیے اور جس سے اکنامیکل اور پولیٹیکل سٹیبلٹیز آتی ہیں. پہلی بات تو ہو گئی یہ. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو نام نہاد نام کی نگران حکومت ہے تو وہ کون سی وہ حکومت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. چلیں یہ بھی ان کی حسرت پوری ہو جائے. مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں بھی آ گئی، مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز میں بھی ہے. چلیں ان ساری باتوں کے باوجود اب تو تھوڑا سا دل بڑا کر لیں، الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں. دیکھیں یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ کسی کو آپ جتنا بھی دباتے ہیں، جس چیز کو آپ جتنا کارنر کرتے ہیں وہ اتنا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. یہ عوام کو دبا لیں، یہ PTI کو دبا لیں، آخر وہ دن آئے گا جو پولنگ ڈے ہوگا. اور جب آج آپ کے چینل کے میاں والی ہوم ٹاؤن کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ بھی ووٹ ڈالنے جائے گا اپنا شناختی کارڈ دیکھے گا، اس شناختی کارڈ میں عمران خان اس کے ہیلتھ کارڈ کے 10 لاکھ روپے اس کو نظر آئیں گے. اور کوئی بھی ہر بندہ ضمیر والا ہے، غیرت مند انسان ہے، جب وہ شناختی کارڈ میں عمران خان کا ہیلتھ کارڈ کے 10 لاکھ روپے نظر آئیں گے اور وہ ان کا حق ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل برائب کی صورت نہیں ہے. میں پچھلے دنوں میاں والی گیا ہوا تھا تو ایک بندہ مجھے ملا، بزرگ آدمی، اس کے بائی پاس ہونا تھا تو میں نے اس کو کہا میں کہ چاچا اگر تیرے کو پیسہ کا کوئی ایشو ہے تو میں دس. اس وقت ہماری پنجاب گورنمنٹ چل رہی تھی تو میں وزیر اعلیٰ صاحب دے دفتر وان کے تیرے فری ٹریٹمنٹ دا ڈائریکٹیو کرانا اس آگے بچہ میں تو پریشانی کوئی نہیں. اللہ زندگی کرے عمران خان دی، اے میرا شناختی کارڈ تے اے اتنے 10 لاکھ روپے نال میں اپنا بائی پاس کرا سکتا، میں اسے شناختی کارڈ تے بائی پاس اپنا اسے دے نال کرے سا. یہ ورڈز یہ لگنے کو شاید چھوٹے لفظ ہوں لیکن یہ بہت بڑے لفظ ہیں. جب پولنگ ڈے پہ عوام اپنا شناختی کارڈ دیکھیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس میں انشاءاللہ عمران خان اور 10 لاکھ روپے نظر آئے گا. اور یہ وہ وجوہات ہیں
جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے. آج وہ مریم بی بی بھی سیٹرڈے کو آ گئی ہیں, کل پرسوں وہ بھی آ گئی ہیں. وہ 2 ٹارزن پہلے آئے تھے جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, مفتاح اور اسماعیل, مفتاح اور وہ اسحاق ڈار. اب بڑی کوشش کی انہوں نے ڈالر کو قابو کرنے کی, لیکن میں نے تو اسی لیے کہا کہ 2 ٹارزن آئے تھے, وہ ٹارزن بھی واپس چلے گئے. مریم بی بی آ گئیں, مریم بی بی کے ابو بھی آ جائیں, بسم اللہ ضرور آئیں. میاں نواز شریف بھی آئیں, اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کرائیں, کمپین میں حصہ لیں. ادھر سے ہمارا ببر شیر بھی نکلے گا, ادھر سے میاں نواز شریف بھی آئیں اور لوگوں کو اپنے اپنے نیریٹو بتائیں, اپنا اپنا مینیفیسٹو بتائیں, اپنی کارکردگی دکھائیں. عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میں نے 3 سال میں لوگوں کے لیے یہ کیا, وہ کہیں کہ ہم نے 30 سال میں عوام سے یہ لوٹا. تو لہٰذا جو سب سے بیسٹ ججز ہیں وہ ماسز ہیں, وہ عوام ہیں. لیٹ them decide their fate. وہ اپنے مقدر کا فیصلہ ادھر عوام کو کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ جنہوں نے 30 سال لوٹا عوام ادھر جانا چاہتے ہیں, یا جنہوں نے 3 سال میں لوگوں کو ریلیف دی عوام وہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کو فیصلہ کرنے دیں. پلیز ظلم اور جبر نہ کریں, لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے دیں اور اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں. فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, مزید بھی وہ گرفتاریاں جو ہے وہ متوقع ہیں, تو اس کا کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے؟ ہاں جی, اس سے یہ اثر پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پرسوں جب ہم عدالت میں تھے, منڈے کو جب ہم عدالت میں تھے, تو ایک ورڈ جو آنریبل جج صاحب تھے ان کے کچھ الفاظ سن کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل ورڈز تھے. ان جج صاحب نے یہ کہا, آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا وی آر سٹنگ ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. نمبر 2 انہوں نے کہا اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا سول رائٹس آف دا ماسز آف پاکستان, اینڈ وی ہیو ٹو سیو دا ڈیموکریسی آف پاکستان. اور ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں. ہم نے جمہوریت کو بھی بچانا ہے, ہم نے لوگوں کے بیسک رائٹس کو بھی بچانا ہے, اور ہم نے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو بھی بچانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عدالتیں جاگ رہی ہیں, انصاف ملے گا, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز گل ہوں, چاہے وہ اعظم سواتی ہوں, یا خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوں, انصاف ملے گا. دیکھیں وہ ملک کبھی بھی زوال کی طرف نہیں جاتے جس میں انصاف کا قانون ہو, عدالتیں جاگ رہی ہوں. چرچل کی مشہور سینگ ورلڈ وار 2 کی سب کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ سب کو انصاف بھی ملے گا, اور اللہ کے حکم سے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے, اور پی ٹی آئی بھی آئے گی, اور عمران خان وزیر اعظم بھی انشاءاللہ آئیں گے. انشاءاللہ. اچھا سر, میں یہ بھی کہہ رہی تھی, ایک میرا موقف اپنا بھی ہے ذاتی, کہ پرویز الہی کی جانب صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک شخص جو پکڑا گیا ہے یہ 3-4 دن پہلے پکڑا جاتا, پنجابی میں انہوں نے کہا تو چنگا ہو جاتا. تو آپ کیا کہیں گے جب پارٹی اتحاد میں اس طرح کے لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے پارٹی کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے؟ جی, ہماری پارٹی اتحاد میں اب وہ ہمارے اعلیٰ ہیں, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اور پی ایم ایل کیو مل کے الیکشن لڑیں. بٹ ابھی چونکہ ہمارا نیا اتحاد ہوا ہے, تو وہ ان کی ایک ذاتی رائے تھی, انہوں نے کہہ دی, اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کر لی. چلے ہماری تو 2 پارٹیز ہیں, تو لیکن ادھر سوچیں جو 13 پارٹیز بیٹھی ہیں, جو کل تک ایک دوسرے کو کفر اور یہ اور وہ اس ٹائپ کے فتوے لگاتے تھے. آپ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں, پھر آپ مریم بی بی پڑ گئی, ادھر ولی خان وغیرہ کو دیکھیں, ادھر مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں, ادھر بلوچستان والوں کو دیکھیں. تو وہ تو 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری تو چلے 2 ہیں, ہمارا گزارا پھر بھی ہو جائے گا, بٹ وہ 13 والے کیا کریں گے. لہٰذا انشاءاللہ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی, اور پنجاب میں KPK میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ PTI کی گورنمنٹ ہوگی, اور عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا سر, میں یہ بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ملکی معیشت ہے یہ دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے, عام آدمی جو ہے وہ پستا ہی چلا جا رہا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ PTI کی اگر پھر سے ایک دفعہ برسر اقتدار آتی ہے اور پھر سے جو ہے وہ اپنا طاقت میں آتی ہے, تو وہ جو عام عوام ہے اس کے لیے کیا کرے گی؟ PTI کے آنے کے بعد ہی اکانومی سنبھلے گی, کیونکہ PTI جب آئے گی تو وہ عوام کی طاقت سے آئے گی. جو گورنمنٹ مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے عوام کی طاقت ہے, وہی بڑے فیصلے بھی وہی لے سکتی ہیں, اور انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ بھی نیگوشیٹ وہی کر سکتی ہیں, مذاکرات بھی وہی کر سکتی ہیں. جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں,
جن کی ٹانگیں ہوا میں ہوں، ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پیچھے تو بیکنگ نہیں ہے. اچھا یہ اگر اتنے مرد بنتے ہیں تو الیکشن اناؤنس کر دیں، کروا دینا الیکشن. ان کو لگ سمجھ جائے گی کہ ہمارے ساتھ عوام انشاءاللہ یہ آگے آگے ہوں گے اور عوام ان کے پیچھے پیچھے ہوگی. ان کو ووٹ نہیں پڑنا. آپ دیکھیں گے کہ لینڈ سلائیڈنگ وکٹری ہوگی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی، اور بہت بڑی مارجن سے. جہاں پہلے 10,000 سے کوئی جیتا تھا وہاں 20 سے جیتے گا، جہاں 50 سے جیتا تھا وہاں 1,00,000 سے جیتے گا. اس وقت عوام کی جو بری حالت ہو رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کے اس کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا ڈیلے کریں گے ان کا گراف، پولیٹیکل گراف ان کا اتنا ہی جلدی نیچے جائے گا. ان کو چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں، اور عوام جس کو ووٹ دیتی ہے ان کو اقتدار میں آنے دیں. اور اگر وہ ٹھیک کام نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. دیٹس آل. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ تمام جو 33 نشستیں ضمنی انتخابات کے لیے وہ خود ان پہ الیکشن لڑیں گے. تو کیا پی ٹی آئی کو اپنی قیادت پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور کو اٹھائیں گے الیکشن کے لیے، کوئی اور الیکشن لڑے گا، تو کیا وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ میرا خیال ہے ہمیں چیئرمین صاحب کو اپنی قیادت پہ پورا اعتماد ہے، بٹ وہ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم 33 بندے ہو اور میں اکیلا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں تم پہ بھاری ہوں. وہ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکلی ان کو نیچے کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ اپنے اوپوننٹس کو نیچے لے آئیں سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سردار سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں والی ہوم ٹاؤن کے ناظرین نے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس خیالات کا اظہار کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.